رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مفصل اور مدلل بیان آپ کو میرے بعد سننے ملے گا۔ میں صرف تھوڑی دیر کی بھرپائی کے لیے آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں۔ واعظ و نصیحت اللہ پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر مجھے واعظ و نصیحت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ جو مجلس ہے یہ دو عنوان کے ساتھ سجائی گئی ہے، تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم، اور دوسری حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کے نام سے منسوب ہیں۔ میں بھی چاہوں گا کہ دونوں بارگاہ میں اپنا کچھ حصہ کرتے ہوئے شامل کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ناموس پر ہم کیا پہرا دے سکتے ہیں؟ کیا پہرا دے سکتے ہیں ہم؟ آپ کے یہاں محرم منایا جاتا ہے، عاشورہ بڑے دھوم سے مناتے ہیں آپ لوگ۔ عاشورہ کے دن کیا کرتے ہیں؟ جلسے ہوتے ہیں اور نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، جی شربت وغیرہ ہوتا ہے۔ کس کے نام پر عاشورے میں ہم جشن مناتے ہیں؟ کس کی نسبت سے؟ شہدائے کرب و بلا کی نسبت سے۔ سیدنا امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کی نسبت سے عاشورے کے دن ہم ایک جشن مناتے ہیں، ایک ہمارا جلسہ منعقد ہوتا ہے۔ اللہ اس جلسوں کو قبول فرمائے۔ لیکن میں آپ سے پوچھوں کہ نبیوں کے بعد ساری دنیا میں اللہ کی تخلیق میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1,24,000 یا 1,40,000 انبیاء کرام کی ذات ہے۔ اور پھر نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ نبیوں کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ ہمارا خطیب ہر جمعہ کو جب ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو ہم خطبہ کان لگا کے تھوڑی سنتے ہیں۔ ہمارا خطیب تو ہر جمعہ کو اعلان کرتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سیدنا صدیق اکبر کی ذات نبیوں کے بعد سب سے افضل۔ ان کے دن ہمیں معلوم ہے، ان کا عرس کب ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ ہم نے روایتی انداز میں صرف عاشورے کا دن منا لیا، سمجھ لیا کہ ہم نے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کر دیا۔ لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے جو افضل مقام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے، اس کے بعد جو افضل مقام سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے، پھر اس کے بعد افضل مقام سیدنا عثمان ذو النورین کا ہے،
پھر اس کے بعد افضل مقام سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا، پھر عشرہ مبشرہ ہے، پھر بدری صحابہ ہے، بدر کے صحابہ ہے۔ ان کے نام ایک کے بعد دیگر فضیلت معاب ہوا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کے تعلق سے کوئی علم نہیں اور ہم اس سے علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے۔ میرے عزیزوں، ہم نے روایتی جلسے منعقد کیے، تقریر سنی، لیکن بس جشن ہوا، لوگ جمع ہوئے، نیاز ہوئی، کھائے پیے اور ہم اپنے چلے گئے، لیکن دل کے کانوں سے ہمیں جو باتیں یاد ہونی چاہیے وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ جو دل کے نہا خانے میں محفوظ ہونا چاہیے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ سر سے لے کے پیر تک، فرماتے ہیں کون؟ آقا کریم کی ذات، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہے۔ کیا ہے؟ انسان نہیں، انسان وہ انسان نہیں ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی وسلم جان ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ اب میں آپ کو فکر دے کر گزرتا ہوں کہ جان ایمان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کے کتنے بیٹے ہیں؟ کوئی ہاتھ اٹھا کر بتا دے کہ حضور کے کتنے بیٹے ہیں؟ ہاں، حضور کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ ایک کا نام تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اس کے بعد 3 بیٹیوں کے نام کیا ہے؟ حضور کے اگر 11 چچا ہے تو اس میں سے کتنوں نے اسلام قبول کیا؟ حضور کی اگر 6 پھوپھی ہے تو ان کے نام کیا ہے؟ حضور کے داماد مولا کائنات مولا علی ہے، تو دوسری بیٹی کے بھی تو داماد ہیں، دوسری بیٹی کے بھی تو شوہر ہیں، کیا ہمیں ان کے نام معلوم ہیں؟ حضور کے نواسے امام حسن اور حسین تو معلوم ہے، لیکن تیسرے بیٹے کا نام ہمیں نہیں معلوم، محسن۔ لیکن حسن اور حسین اور محسن کے علاوہ بھی تو حضور کے نواسے ہیں، دوسری بیٹیوں سے بچے تو ہیں، کیا ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں فکر دے کر جانا چاہتا ہوں کہ 12ویں شریف کے آنے سے پہلے آپ حضور کا شجرہ معلوم کریں، اپنے طور پر معلوم کریں کہ حضور کے کتنے بیٹے ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہے، کتنی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کے نام کیا ہے، کتنے نواسے ہیں، نواسوں کے نام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ حضور کی تلوار کا نام کیا ہے، حضور کے خنجر کا نام کیا ہے، حضور کی اونٹنی کا نام کیا ہے، حضور کے خچر کا نام کیا ہے۔ یہ تمام لوگوں کے نام انشاءاللہ آپ نے یاد کرنے، کریں گے انشاءاللہ، معلوم کریں گے، اپنے اپنے طور پر معلوم کیجئے، اور اس میں کو معلوم کر کے آپ کی علم میں اضافہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب میں تقریر نہ کرتے ہوئے آپ سے سوال کروں کہ آپ مجھے کچھ سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں، کیونکہ امام عشق و محبت کی جو کاوشیں ہیں وہ العطایا نبویہ فتاوی رضویہ کی شکل میں آج ہماری درسگاہوں میں موجود ہے، جس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے بڑے بڑے پیارے پیارے فتوے لکھے ہیں، اور اس سے آج ہمارے علماء استفادہ حاصل کر رہے ہیں، نفع حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل بھی نہیں معلوم ہے، اور پاکی اور ناپاکی مسائل تو مسلمان ہونے کے بعد معلوم ہونے پڑیں گے نا، پہلے تو ہمیں مسلمان ہونے کا صحیح طریقہ بھی نہیں معلوم، اس لیے کہ ہم دن بھر گانے گنگناتے ہیں، اور ایسے کفریہ گانے لکھے گئے ہیں کہ جس کے گاتے گاتے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے، اسلام ہمارے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ ایسے گانے مارکیٹ میں ہیں۔ اچھا، مارکیٹ میں اگر گانے نہیں گاتا ہے تو کاروبار کرتا ہے نا، تو کاروبار میں بھی ایسے جملے داخل کر دیے گئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا بولنے والا آدمی فوراً اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ کاروبار میں بولتے ہیں میں اوپر والا دیکھ رہا، میں تیرے سے برا نہیں کروں گا، یہ بولتے ہی نکل گیا،
اوپر والا بیٹھا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ بولنا بھی بے ادبی ہے۔ اللہ جگہوں سے پاک ہے، اللہ جگہوں سے پاک ہے، اللہ تو لامحدود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عام بول چال ہے کہ اللہ اوپر والا بیٹھا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے، یعنی اوپر والا کہہ کر اللہ کو محدود کر دیا کہ اللہ صرف اوپر ہے، باقی کہیں نہیں۔ تو یہ اوپر والا کہنا یہ بھی کفر ہے۔ پھر اوپر والا بیٹھا ہے، ایک تو ہے اوپر والا، پھر بیٹھا ہے، بیٹھنا ثابت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف جملے بولے جا رہے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا استفتاء میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اگر مٹی پر بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد جب مٹی سے اٹھیں تو آپ کے کپڑوں میں مٹی لگ جائے تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور کے کپڑے گندے ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، حضور کے لیے لفظ گندا لفظ استعمال کرنا بھی بے ادبی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ مٹی کی شان کہ میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئی، یہ ادب ہے کہ وہ مٹی کی شان ہے کہ وہ میرے آقا کے دامن سے وابستہ ہو گئی۔ یہ نہ کہا جائے کہ حضور کے کپڑے گندے ہو گئے تھے، معاذ اللہ، حضور تو وہ ہیں جو لوگوں کو صاف پاک کرنے کے لیے تشریف لائے، لوگوں کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے لیے بھی بہت محتاط ہو کر کے جملے استعمال کرنے چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو نبی کریم کی شان میں اگر کسی نے آپ کے نالین شریف کو جتڑیا کہہ دیا تو کافر ہو گیا، نالین شریف کو اگر جتڑیا بول دیا تو کافر ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت یہ ایمان ہے، جان ایمان ہے۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فقہ میں ایک اونچا مقام پایا ہے، لیکن آج حضور کی امت خود فقہ سیکھنا نہیں چاہتی، جاننا نہیں چاہتی، سیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ میں آپ کو چند مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ راستے سے گزر رہے ہیں، زور سے پیشاب آیا ہے، تو اب آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ شریعت کہتی کہ اگر کنٹرول کر سکا تو سبحان اللہ، اگر کنٹرول نہیں کرتا تو راستے کے کنارے بیٹھ کر پیشاب کرے۔ اب پیشاب کرنے سے پہلے وہ پانی کا بندوبست کر کے پیشاب کرے۔ اگر پانی نہیں ملتا تو ڈھیلا لے لے، اگر ڈھیلا بھی نہیں ملتا تو درزی کی دکان سے چندی لے لے، اگر چندی بھی نہیں ہے تو خود کے جیب میں دستی ہو، دستی سے استنجا کر لے، پیشاب کر لے اور دستی کے کسی کونے سے شرمگاہ کو اچھی طریقے سے پوچھ کر پاک کر لے، اور جہاں پیشاب پوچھا ہے یہ کپڑے کو باندھ کر کے اپنے جیب میں رکھ لیں اور مسجد میں یا اپنے گھر جا کر کے اس کو دھو کر کے پاک کر لیں۔ یہ استنجا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک آپشن ہے آپ کے پاس۔ اگر پیشاب کرنے بیٹھا ہے تو کوشش کریں کہ اونچی جگہ پر بیٹھیں اور نیچے پیشاب کریں۔ پیشاب کرنے بیٹھا ہے تو قبلے کی سمت منہ کر کے نہیں بیٹھے، قبلے کی سمت منہ کر کے نہیں بیٹھے، کعبے کا ادب کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پانی کا بندوبست کر کے بیٹھے، پانی نہ ملے تو اینٹ کا بندوبست کر لے، اینٹ نہ ہو تو چندی کا بندوبست کر لے، چندی نہ ہو تو اپنی دستی کا استعمال کر لے۔ اب اگر اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں ہے تو کسی ایسی دیوار کی آڑ میں پیشاب کر لے جو اینٹ والی دیوار ہے، پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ کو سامنے کی دیوار پہ ٹچ کر دیں، لگا دیں، تاکہ سامنے جو سوکھی اینٹ والی دیوار ہے وہ آپ کے پیشاب کو ایبزارب کر لے، چوس لے، آپ کا استنجا ہو گیا۔ اگر اس طریقے سے بھی آپ نے نہیں کیا، اینٹ والی دیوار آپ کو نہیں ملی، تو ایک دو مرتبہ اٹھ بیٹھ کر کے نسوں میں جو پیشاب آگے سرک رہا تھا اس کو ٹپکا دے، اچھی طریقے سے شرمگاہ سے پیشاب کے قطرے ٹپکا دے۔ اب انڈر ویئر پہن لیا، پینٹ پہنا ہے تو پینٹ پہن لیا، اب چلتے چلتے مسجد جائے یا گھر جائے اور گھر جا کر کے اپنے کپڑے اتار کر آگے سے دھو لے، پھر وہ پاک ہو گیا۔ اس کے خلاف آج ہمارے بچوں کے ذہن میں کیا ہے کہ پیشاب کر لیا، پانی نہیں لیا تو
تو وہ ناپاک ہو گیا، اس کو پورا نہانا پڑے گا. ایسا مشہور ہے نا، ایسے ہی مشہور ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر پیشاب کر لیا ہے تو اچھی طریقے سے شرمگاہ کو جھٹک کر کے پیشاب کے قطرے ٹپکا لے اور اپنی انڈر ویئر پینٹ پہن لے، مسجد میں چلا جائے یا اپنے گھر جائے، اچھی طریقے سے انڈر ویئر اتار کر کے شرمگاہ کو دھو لے، تازہ وضو کرے، نماز پڑھ لے. غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی حاجت نہیں ہے. اسی طرح اگر بچے نے گود میں پیشاب کر دیا تو جتنی جگہ پر پیشاب لگا ہے کپڑا اور بدن، اتنے کپڑے کو دھو لے. پورے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کپڑا اتنے بدن دھو لیا، پاک ہو گیا. سمجھے؟ کوئی سوال کسی کا ہو تو پوچھئے، بات سے بات چلے گی تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور مجھے بتانے میں بھی آسانی ہوگی. کوئی پوچھیں گے سوال؟ آپ ہمت کیجئے، کوئی سوال کیجئے. ایک جن کرے گا، پھر انشاءاللہ ایک کے بعد ایک دوسرا بھی کرے گا. پوچھے گا کوئی سوال؟ کیجئے ہمت کوئی. ٹھیک ہے، تو یہ پیشاب کا طریقہ تو آپ نے سمجھ لیا نا. اب ہمارے بھائی نے ہمت کر کے پوچھا غسل کے فرائض بتائیے. غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. غسل میں 3 فرض ہیں. خاص کر جب بیٹا شادی کے لائق ہو جائے، دولہا بن جائے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ نکاح کے 1 دن پہلے بیٹے کو شادی خانہ بک کر لیا، کھانے والے کو بنانے کے لیے تیار کر لیا، جوڑا گھوڑا شیروانی سوٹ سب سل گئے، سب کچھ ہو گیا انتظام. تو 1 دن پہلے دولہے کو لا کر امام صاحب کے پاس بٹھا دے کہ امام صاحب میرا بیٹا آج سے نئی زندگی گزار رہا ہے، نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے. اب اس کو بتائیے کہ اب کے بعد جو راتیں گزرے گی کیسے گزرے گی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے، تاکہ میرا بیٹا اس کے بعد جو اولاد آئے، اس کو جو اولاد آئے گی وہ نیک اور صالح ہوگی. اس لیے کہ اس نے پہلے دن سے نکاح کی شروعات ہی آقا کریم کے اصول اور ضوابط کے مطابق کیا ہے. تو وہ جو اولاد آگے چل کر اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ ماں باپ کی فرما بردار بھی ہو. لیکن دوستوں کے حوالے کر دیا، دوستوں نے کچھ کا کچھ بتا دیا اور زندگی کا آغاز ہی اس نے خلاف شریعت معاملات سے کر دیا. اب اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ نیک اور صالح کیسے ہوگی؟ تو پہلی ہی شب دولہے کو 1 دن پہلے 2 دن پہلے لا کر امام صاحب کے حوالے کر دیں اور امام صاحب کو بتا دیں کہ میرے بیٹی کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. اب اس کو بتائیے شریعت کے مطابق زندگی کیسے گزرے گی. انشاءاللہ آپ کریں گے اسے. اور اگر باپ نے لا کے نہیں بٹھا، خود کا نکاح ہے، تو آپ 1 دن پہلے آپ خود چل کر آؤ امام کے پاس اور امام صاحب سے پوچھے امام صاحب کل میرا نکاح آپ ہی پڑھانے والے ہیں اور میں اپنی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں، ذرا بتائیے شریعت مطہرہ کے دائرے میں اپنی زندگی کیسے گزاروں، اپنی بیوی کے قریب کس طرح جاؤں اور کس طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی فیملی پلاننگ کروں. کریں گے انشاءاللہ. ہاں جزاک اللہ. پھر کوئی سوال کسی کے ذہن میں؟ تو غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. پہلا فرض کیا ہے؟ غرغرہ کرنا. کلی منہ میں پانی لے کر غرغرہ اس طرح کرنا کہ دانت کی جڑوں میں اچھی طریقے سے سب جگہ پانی پہنچ جائے. یہاں تک کہ اگر ناپاکی ہے تو ناپاکی کی حالت میں چائے، شربت، دودھ، لیکوڈ کھا پی سکتا ہے، لیکن کھانے کی چیزوں سے بچے. کس سے؟ اگر صبح ناپاک اٹھا ہے تو چھالیا یعنی پان سپاری نہ کھائے، گوشت نہیں کھائے. کیوں؟ کیونکہ پان اور سپاری کے ذرات دانت میں پھنس جاتے ہیں، گوشت کے ریشے دانت میں پھنس جاتے ہیں. تو ناپاکی کی حالت میں جہاں پر گوشت کے ریشے پھنس گئے وہاں پانی نہیں پہنچے گا تو غسل صحیح نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے نہانے سے پہلے کچھ نہ کھائے. ہاں چائے شربت پی لے جو لیکوڈ ہے وہ پی سکتے ہیں. تو جب غسل کرنے بیٹھے تو اچھی طریقے سے غرغرہ کرے، پوری دانتوں کے اندر اچھی طریقے سے پانی اس طرح پہنچائے، پوری دانتوں میں پانی پہنچائے. یہ ایک فرض ادا ہوا.
دوسرا فرض ہاتھ میں پانی لے کر ناک کے قریب لا کر سونگے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وضو خانے پر صرف یوں چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح چھوڑ دینے سے صرف آگے کے نتنے گیلے ہوتے ہیں. نتنے گیلے ہوتے ہیں. ہونا کیا چاہیے جب غسل فرض ہو جائے تو ناک کے قریب پانی لا کر تھوڑا سونگیں, اتنا سونگیں کہ ادھر تک نرم ہڈی تک پانی چڑھ جائے. اس کے بعد میں ناک چھینکے اور چھوٹی انگلی سے ناک کے اندر کی گندگی کو صاف کر لیں. یہ دوسرا فرض ہے. اور تیسرا فرض پورے سر سے لے کر کے پیر تک پانی بہا دینا. یہ تیسرا فرض ہے. اور ایسا پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہنے پائے, ایسا پانی بہانا. میں آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر ایک آدمی ندی پر گیا, آپ کے یہاں ندی قریب ہے, ندی پر گیا, اب ندی پر وہ ناپاک ندی پر گیا, اندر اترا ندی میں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تیر کر باہر آیا, تو بتاؤ پاک ہوا کہ ناپاک ہے؟ 1 گھنٹہ نہا کے نکلا تو کیا پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ہاں ناپاک ہے. جب کنارے آ جائے تو اب وہ ندی میں سے تھوڑا پانی نکال کر غرغرہ کرے اور ناک میں پانی چڑھائے, اب جا کر وہ پاک ہوگا. ایک فرض اس کا ندی میں جاتے ہی ادا ہو گیا, پانی میں ڈوب گیا, ایک فرض ادا ہو گیا. 2 فرض جو باقی ہے وہ کنارے آئے اور ندی میں سے پانی نکال کر غرغرہ کرے اور ناک میں پانی چڑھائے, اب جا کر کے وہ پاک ہوگا. ٹھیک ہے. اب ایک آدمی نے دریا میں کودی ماری, مچھلی پکڑا, مچھلی ندی کے باہر لا کر کے اس کو چھیلا, اس کے اوپر کے گلفڑے نکالے. اب دیکھیں کبھی کبھی مچھلی کے گلفڑے نکالنے پر اس کے جو جسم کے چپ ہیں وہ بدن پہ چپک جاتے ہیں. اب کسی کے بدن پیر پہ چپک گئے, اب وہ ندی سے نہا کے نکلا, غرغرہ بھی کر لیا, ناک میں پانی بھی چڑھا دیا, ناک میں پانی بھی چڑھا دیا تھا, اور مچھلی پہلے پکڑا اور پھر پانی میں اترا, اور پھر جو ہے مچھلی بھون کے کھا لیا. اب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا. اب نماز میں جب وہ رکوع میں گیا تو وہ مچھلی کا جو پر ہے وہ اس کے پیر پہ چپکا ہوا نظر آیا. تو اتنی جگہ جتنی جگہ وہ مچھلی کا پر لگا تھا وہ جگہ پر پانی نہیں پہنچا تھا, اس لیے غسل اس کا مکمل نہیں ہوا. اب رکوع میں جانے پر جب اس نے وہ دیکھا تو نماز سے فوراً باہر جائے, اپنے پیر سے وہ نکالے, وہاں پھر پانی پہنچائے, اور پھر آ کر کے وہ نماز پڑھنا چاہے تو نماز ہو جائے گی, اب جا کر کے وہ پاک ہوا. یعنی بال برابر بھی جگہ اگر سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا. فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ندی میں اترا اور مر گیا, ندی میں اترا اور مر گیا ڈوب کر, تو اب میت کو جب ندی سے نکالیں گے تو میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے. لیکن جو لوگ مرے ہوئے آدمی کو ندی سے نکال رہے ہیں تو 2 لوگ 3 لوگ جب باڈی نکالنے چاہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک ڈبکی اور دے دیں, مردے کو نکالتے نکالتے ایک ڈبکی غسل کی نیت سے دے دیں, ایک ڈبکی دے کے نکال دیں. اب باہر آنے کے بعد اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف کفن پہنا کر کے اس کو جنازے کی نماز پڑھائیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. اس کا غسل کب ہو جائے گا؟ مر تو گیا تھا وہ پانی میں ڈبکی لگانے کے بعد, لیکن جب اس کی ڈیڈ باڈی نکالی جائے گی تو اس کو ایک مرتبہ غسل کی نیت سے ڈبکی دے دی جائے گی. اب نکال کر کے پھر ڈائریکٹ کفن پہنا کر کے نماز جنازہ پڑھ کر کے اس کو دفنا دیا جائے گا. تو یاد رکھیں غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. غرغرہ کرنا, ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا, اور پورے بدن پر پانی بہانا. اب رمضان کے دن ہے, سحری میں ایسے وقت اٹھے آپ کہ اب آپ کے پاس صرف 5 منٹ بچے ہیں. اگر آپ غسل کرنے جاتے ہیں تو سحری رہ جائے گی, اور سحری کرتے ہیں تو غسل رہ جائے گا. تب کیا کریں؟ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کیا کریں, سب سے پہلے ہاتھ دھو لیں, اس کے بعد میں غرغرہ کریں, ناک میں پانی چڑھا لیں, 2 فرض پہ پہلے عمل کر لیں. اب اسی گندے کپڑے میں بیٹھ کر سحری کھا لیں. سحری کھا لیا, اذان ہو گئی, سحری کا وقت ختم ہو گیا. 2 فرض تو پہلے ادا کر چکا تھا, اب جیسی اذان ہو گئی سحری کا وقت ختم ہو گیا, اب وہ باتھ روم میں جائے, پورے بدن سے پانی بہا دیں, اور پھر باہر نکلے اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لیں تو اس کا غسل بھی مکمل ہو گیا اور اس کا وضو بھی مکمل ہو گیا. آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سے بھائیوں کے دلوں میں دماغ میں بات ہے کہ اگر کسی کو ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھتے ہیں آپ ایسا سمجھتے ہیں؟
اگر خود کو بھی ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے باتھ روم کا اندر سے دروازہ لگا دیا، اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چھت بھی کھلی نہیں ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، تو ویسی جگہ پر پورے کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر نہانے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ وہاں پر بغیر کپڑے کے نہا سکتے ہیں، لیکن کپڑا اتارنے کے بعد جسم سے ایک چیز کا دھیان رہے کہ ہماری پیٹھ اور ہمارا چہرہ کعبے کی سمت نہ ہو۔ جب ہم ننگے ہوں تو کعبے کی طرف پیٹھ اور منہ کرنے سے بچیں، تو یا تو ادھر منہ کر کے بیٹھیں یا ادھر منہ کر کے بیٹھیں، سامنے اور قبلے کی سمت منہ کر کے نہیں بیٹھیں جب ہمارے بدن پہ کپڑے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہونے کے بعد میں آپ نے پورے بدن سے پانی بہا دیا، پورے بدن سے پانی بہا دیا، غسل کر لیا۔ اب غسل کرنے کے بعد توال سے آپ نے بدن کو سکھا لیا، پوچھ لیا، اب ازار تہبند لنگی پہن لیا، باہر نکلے۔ اب چونکہ جب آپ نے بدن سے پانی بہایا تھا، اس کے بعد آپ نے کوئی ہوا خارج نہیں کی، پیشاب نہیں کیا، پورے بدن سے پانی بہانے کے بعد آپ باہر نکل کر کپڑے پہنو، اب بغیر وضو کیے فوراً مسجد میں جا کر نماز پڑھ لو یا گھر میں ہی نماز پڑھ لو، تو آپ کا وہ وضو بھی آٹومیٹک ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ جب آپ نے پورے بدن سے پانی بہایا تو آپ کا وضو بھی ہو گیا۔ اب آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو دیکھیں وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں 4 فرض ہیں۔ چہرے کا دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں سمیت پیر کا دھونا۔ اب جب آپ بالٹی سے پانی نکال کر سر سے لے کے پیر تک پانی بہا رہے ہیں تو آپ کا چہرہ بھی دھل گیا، آپ کے دونوں ہاتھ بھی دھل گئے، آپ نے سر پہ بھی پانی ڈالا اور آپ کے پیر بھی دھل گئے، تو آپ کا وضو تو ہو ہی گیا، آپ کا وضو ہو ہی گیا۔ پھر نیا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ باہر آ کر کپڑے پہن کر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی سوال آپ کا؟ پھر بولیے، کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں، تیمم سے بھی غسل ہوگا، لیکن کب؟ جب 1 کلومیٹر ادھر، 1 کلومیٹر ادھر، 1 کلومیٹر ادھر، 1 کلومیٹر ادھر پانی نہیں ملے گا، تب تیمم سے غسل ہوگا۔ ورنہ پانی اگر اویلیبل ہے، ملتا ہے، تو آپ کو تیمم فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تیمم سے آپ کا کام نہیں چلے گا، آپ کو پانی کا ہی استعمال کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ جی بولیے، پوچھئے کوئی سوال۔ دیکھیے ہم ایک سیکھنے بیٹھے ہیں انشاءاللہ، میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ آپ کو مکمل تقریر انشاءاللہ بعد میں سماعت کرنی ہے، حالانکہ مجھے جی 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 نہیں، جب ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت ہے۔ نیت کیا ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن مردے کے لیے ہم نماز جنازہ پڑھیں، یہ کیا بات ہوئی؟ نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب وہ وہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہے، دراصل نماز جنازہ دعائے میت ہی ہے۔ تو جب جنازہ ہمارے سامنے ہو تو ہم نیت پہلے کریں گے۔ نیت کیا کریں گے؟ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، ثنا اللہ پر، درود رسول اللہ پر، دعا واسطے اس میت کے، اور اسی ترتیب سے آپ کو نماز میں پڑھنا ہے۔ جیسے ہی امام نے اللہ اکبر کہا، آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، اب ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد میں جب امام اللہ اکبر کہے تو ہم درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر امام کہیں تکبیر کہیں تو اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو اور ہمارے مردوں کو، حینا و میتنا، وہ شاہدنا وہ غائبنا، جو ہے ان کو بھی بخش دے، جو غیر حاضر ان کو بھی بخش دے،
وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، ہماری مردوں کو بھی بخش دے، ہماری عورتوں کو بھی بخش دے، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں صغیرنا و کبیرنا، ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے، بڑوں کو بھی بخش دے. تو یہ نماز جنازہ بڑی پیاری دعا ہے. ہم ایک دعا میں سارے دنیا کے مسلمانوں کو، زندہ اور مردہ، سب کو شامل کر لیتے ہیں. تو یہ ضرور یاد کریں. اور اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کا نعم البدل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں گے. اس کے بعد میں جب امام سلام پھیریں گے تو سلام سنتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیں اور پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتے ہوئے دونوں طرف سلام پھیریں گے. اور پھر سے اگر فاتحہ دینی ہے تو پھر سے ہم فاتحہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال پوچھئے نماز کے تعلق سے، کسی اور تعلق سے بھی؟ نہیں اٹھانا. یہ لوگوں نے دیکھیں، نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز، ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں کو رسمن لے لیا ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھا دیکھی میں لے لیا. تو یہ ہاتھ چہرہ سر کی جانب اٹھانا یہ بس لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے، ایسا کچھ نہیں. آپ ہاتھ باندھ کر کے سر جھکا کر اس بات میں مگن رہے کہ آج ہم کسی کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، کل لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے. اس غور و فکر میں رہے. یہاں سر اٹھا کر دیکھنا، اللہ اکبر پہ اوپر دیکھنا، یہ سب رسمن باتیں لوگوں کے طریقہ کار ہو گئے. جی اور بتائیے. جب جنازے کا غسل دے رہے تب جنازے کی صورت کہاں پر؟ اب ایسا ہے کہ آپ کو کوئی فرض اور واجب نہیں ہے کہ مردے کا پیر کدھر ہونا چاہیے. آپ کے گھر کی کنڈیشن جیسی ہے، آپ کے گھر کا باتھ روم جیسا ہے، اس حساب سے. کبھی کبھی لوگ میت سامنے اور لڑ پڑتے، ادھر پیر کر، وہ بولتا نہیں ادھر کر، ایک بولتا ادھر کرو، ایک بولتا ادھر کرو. تو یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، کوئی رول فرض اور واجب نہیں ہے. جو آپ کے گھر میں سہولت ہو. بہتر کیا ہے؟ قبلے کی سمت پیر ہونا. بہتر کیا ہے؟ قبلے کی سمت میت کا پیر ہو اور سر کے نیچے تکیہ رکھیں، اونچا رکھیں، تاکہ مردہ جب اٹھے تو اس طرح اس کا رخ چہرہ کعبے کی سمت ہو. مردے کو جب غسل سے پہلے یا غسل کے بعد اس طرح گھر میں لٹائیں کہ اس کا پیر قبلے کی سمت ہو. تو پیر اصل میں قبلے کی سمت نہیں ہے، بلکہ اس کا چہرہ قبلے کی سمت ہے. تو سر کے نیچے تھوڑا سا پتھر یا تکیہ رکھ دیں تاکہ اس کا چہرہ جسم ایسا اٹھا رہے کہ اگر وہ اٹھے تو اس کا رخ بھی کعبے کی سمت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہاں کوئی لڑنے کی جگہ نہیں ہے. ورنہ ایک مردہ ہوتا ہے اور 25 ڈائریکٹر ہوتا ہے. قبر میں اتارتے وقت بھی کمر پکڑ، پیر پکڑ، ہاتھ پکڑ، سرانہ پکڑ، چاروں طرف سے لوگ چلاتے. جو قبر میں 2 لوگ اترتے ہیں بیچارے مر جائیں گے، وہی مر جائیں گے. کہ کیا کریں ہم؟ اس کی سنیں کہ اس کی سنیں؟ کس کی سنیں گے؟ ایک میت اور 50 ڈائریکٹر ہو جاتے ہیں. ہر آدمی اپنے اپنی ہانکتا ہے. تو وہاں احتیاط کرنی چاہیے. معلومات ہے تو بولو، ادروائز خاموش رہو. جی بولیے. اور قرآن مجید 23 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر اس کا نزول ہوتا رہا. 23 سال تک قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا. اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے ایک پہاڑ پر بلایا تھا، ایک جگہ کا تعین کیا تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ اگر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہوتے یا سیدنا عائشہ صدیقہ کے بستر پر ہوتے تو وہاں بھی قرآن مجید کا نزول ہوا کرتا تھا. قرآن کے 40 پارے. ہاں، یہ رافضی جو شیعہ ہیں ان کا عقیدہ ہے، انہوں نے گڑھ لیا ہے کہ قرآن کے 40 پارے تھے. 10 پاروں میں مولا علی اور خاتون جنت کی فضیلت تھی. وہ سیدنا عثمان غنی کی بکری نے کھا گئی معاذ اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو معاذ اللہ اللہ نے حفاظت کم کرنے میں کمزوری کر دی. تو قرآن مجید 30 پارے ہیں. 30 پاروں کی شکل میں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اس میں نہ ایک آیت بڑی ہے نہ ایک آیت گھٹی ہے. قرآن مجید کی نہ ایک آیت بڑی ہے نہ ایک آیت گھٹی ہے. قرآن مجید وہی ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہے، وہی قرآن مجید ہے. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اقرا باسم ربک الذی خلق، اور اس کو قرآن مجید میں 30ویں پارے پہ جگہ دے دی گئی، حالانکہ سب سے پہلی وہ نازل ہوئی.
اور یہاں بھی لوگوں کی جہالت ہے بد مذہبوں کی، کہ کہتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو حضور نے جب جبرائیل امین نے کہا کہ اقرا، تو حضور نے پڑھا، حضور نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جبرائیل امین نے کیا کہا؟ اقرا، پڑھو۔ حضور خاموش رہے اور کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، جا میں نہیں پڑھتا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری، جا میں نہیں پڑھتا۔ جب تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے کہا اقرا باسم ربک الذی، کہ اللہ کے نام سے پڑھو، تب حضور نے اللہ کے نام سے پڑھا، ورنہ پہلے 2 مرتبہ آپ نے کہا نا ما انا بقاری، جا میں نہیں پڑھتا۔ لیکن جب جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھو، تو پھر رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ تو قرآن مجید جو آج الف لام میم سے والناس تک ہے، یہ دراصل یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے لکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین ہر رمضان میں آتے تھے، اسی ترتیب سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن مجید سنایا کرتے تھے، جو آج ہمارے پاس سپاروں کی شکل میں ہے۔ آپ جانتے ہیں افریقہ میں ایک حافظ جی جایا کرتے تھے انڈیا سے، حافظ صاحب آج بھی لندن، یورپ کے بہت سے موریشس میں، افریقہ میں، ہندوستان سے رمضان میں حافظ جی جاتے ہیں۔ اب حافظ جی جب رمضان میں یہاں سے وہاں جاتے ہیں، 30 دن کی تراویح سناتے ہیں، اور پھر تراویح کے بعد عید کر کے 2-3 دن بعد واپس انڈیا آ جاتے ہیں۔ اب جیسے آپ کے یہاں صدر صاحب تھے، ابھی ہے نہیں، جو آ کر گئے مجھے چھوڑ کر گئے، تو اسی طرح وہاں بھی مسجد کے جو صدر صاحب تھے، وہ رمضان میں ایک ڈائری مینٹین کرتے تھے کہ حافظ جی پہلی روز افطاری کھانا یہاں کھائیں گے، دوسرے دن افطاری کھانا یہاں کھائیں گے، تیسرے دن افطاری کھانا یہاں، تو اس طرح 30 دن حافظ جی کے انہوں نے بانٹ رکھے تھے۔ اب ایک دن حافظ جی جب انڈیا سے گئے تو پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، 15 روزے ایک ایک کے گھر میں افطاری کیے، کھانا کھائے۔ اب جب 16ویں روزے کی دن آئی تو ایک صاحب کے گھر پہنچے، تو وہ گھر میں صرف میاں بیوی تھے، بچے نہیں تھے۔ انہوں نے بڑی خوش دلی سے حافظ جی کا استقبال کیا، حافظ جی کو انہوں نے ہال میں بٹھایا، پنکھا چالو کیا اور کہا کہ حافظ جی ہمارے بچے نہیں ہیں، ہم میاں بیوی اکیلے ہیں، ہم آپ کے لیے ٹیبل پہ دسترخوان لگاتے ہیں، ساتھ میں افطار کریں گے۔ حافظ جی کو ہال میں بٹھایا اور انہوں نے اندر جا کر کے تلنے کا اور فرائی کرنے کا اہتمام کیا، بستر ٹیبل سجانے کا، ٹیبل پہ افطاری اور کھانے کا اہتمام کیا۔ اب کیا ہو گیا؟ حافظ جی آئے، کھانا کھائے اور چلے گئے۔ اب رات ہوتے ہوتے بیوی نے شوہر سے کہا کہ دیکھو جی، حافظ جی ہمارے گھر کھانے کو آئے تھے، لیکن وہاں ٹیبل پر میں نے $100 رکھے تھے، حافظ جی نے چرا لیے۔ میں نے یہاں $100 رکھے تھے، حافظ جی نے چرا لیے۔ شوہر نے بولا کہ ہاں، یہ گھر میں تمہارے میرے سوا تو کوئی آیا نہیں ہے، حافظ صاحب آئے تھے، انہوں نے ہی چرایا ہوگا۔ اب 16واں دن جب گزر گیا، 17واں دن آیا، تو وہ صاحب حافظ جی کے پیچھے تراویح نماز پڑھنے سے بچنے لگے۔ اب حافظ جی نے 17ویں روزے دیکھا، 18 کو دیکھا، 19 کو دیکھا، 20 کو دیکھا کہ وہ صاحب جنہوں نے 15 تاریخ کو میری دعوت کی تھی، اس دن کے بعد میرے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ اب دیکھتے دیکھتے 20 روزے 30 روزے مکمل ہوئے، حافظ صاحب کھانا وانا سب کے گھر برابر 30 دن کھاتے کھاتے عید کیے اور پھر انڈیا آ گئے۔ اب ان کے دل و دماغ میں یہی بات کہ حافظ جی چور تھے، انہوں نے ہمارے $100 چرا لیے۔ اب پورا سال بیت گیا، پھر رمضان آیا۔ اب جب رمضان شریف آیا تو وہاں کے صدر نے ہندوستان میں وہی حافظ جی کو ڈیمانڈ کیا کہ انہی کو بھیجیے، اچھا پڑھتے تھے۔ اب یہ حافظ جی جب پہنچے واپس تو پھر وہی ڈیوٹی، روزانہ ایک ایک کے گھر میں افطار کرنا، ایک ایک گھر میں کھانا کھانا۔ اب پہلی، دوسری، تیسری، 15واں روزہ تو برابر ہوا، 16 روزے جن کی باری تھی، انہوں نے بھی بڑے بادل ناخواستہ منہ چڑھا کر کے دعوت قبول کر لی، کیونکہ صدر کی ڈیوٹی تھی، ایک ایک کو انہوں نے ذمہ داری دے دی تھی۔ اب جیسے ہی 16ویں تاریخ کو حافظ جی ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے بڑے برے دل سے، برے رویے سے حافظ جی کا استقبال کیا، اور حافظ جی کو ہال میں بٹھایا، اور اندر کچن سے آواز آئے گی، دھڑا دھڑ پلیٹ پٹکنے کی اور زور زور سے باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ اب جب افطار کا اذان ہو گئی، حافظ جی کھانے ساتھ میں بیٹھ گئے، تو کھاتے کھاتے وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ حافظ جی آپ نے اچھا نہیں کیا۔ حافظ جی نے کہا کہ میں نے کیا کیا؟ کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ تو یہ حافظ صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے کیا برا کیا؟ کہا کہ آپ دیکھتے نہیں، میں نے گزشتہ 15 دن کی تراویح تمہارے پیچھے نہیں پڑی،
اور ابھی بھی میں نے 15 تراویح تمہارے پیچھے نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے غور کیوں نہیں کیا؟ حافظ جی نے کہا کہ ہاں میں یہ بات آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آج آپ نے میری دعوت تو کر لی, کھانا تو کھلا دیا, تو میں اطمینان سے پوچھنے والا تھا کہ آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اب حافظ صاحب کو وہ آدمی کہتا ہے کہ حافظ جی آپ نے چوری کی تھی اسی لیے میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا رہا, اور آپ کو پیسے کی ضرورت تھی تو مجھ کو بول دیتے, میں $100 نہیں $200 آپ کو دیتا تھا, آپ نے میرے $100 چرا دیے. اب جیسی حافظ جی نے سنا تو رونے لگے. تو بیوی بھی غصے سے کچن سے آئی اور چلا کر بولتی ہے کہ روتے کیوں ہیں؟ جب چوری کر لیا آپ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں, چوری تو کر لی تھی اب مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. تو حافظ جی نے روتے روتے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھے چور کہا ہے, بلکہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک تم نے قرآن مجید کھولا ہی نہیں ہے. اگر قرآن مجید کھولتے تو پتا چلتا جس دن پچھلے سال مجھے آپ نے کھانے پہ بلایا تھا, ہال میں بٹھایا تھا, پنکھا چالو کیا تھا, تو وہاں $100 اڑ رہے تھے. میں نے اٹھایا اور دیکھا کہ کہاں رکھوں, کچھ سمجھ میں نہیں آیا, تو قرآن مجید کھول کر اس کے اندر میں نے $100 رکھ دیے تھے. آپ وہ قرآن مجید کھول کے دیکھیے, اس کے اندر آپ کو $100 ملیں گے. اب انہوں نے فوراً وہ قرآن مجید کھولا تو اس کے اندر $100 رکھے تھے. اب وہ ہاتھ پیر جوڑنے لگے. حافظ جی نے کہا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ تم نے مجھے چور سمجھا, چور کہا, مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم نے سال بھر قرآن مجید نہیں کھولا, سال بھر تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی. اور یہ بات صرف افریقہ کی نہیں, تمہارے ہمارے گھر کی بھی ہے, تمہارے ہمارے گھر کی بھی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی قرآن مجید کب کھلتا ہے؟ رمضان شروع ہوتے ہی, شیطان قید ہوتے ہی ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے کوئی گھر میں مر گیا تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, نیا گھر لیا ہے تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. بس چند جگہوں پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن کیا ہم شوقیہ طور پر اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے؟ ہرگز نہیں کرتے, نہیں کرتے. بچپن میں اگر مدرسہ گئے تو پڑھتے پڑھتے جوان ہو گئے, ایک بار قرآن ختم کر لیا, اس کے بعد پھر جلدی قرآن کو پھر سے یاد پڑھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. میرے عزیزوں, قرآن مجید کی عادت ڈالیں, قرآن مجید پڑھا کریں. ٹھیک ہے, بات چلی تھی قرآن مجید سے تو تھوڑی آگے تک میں نے بیان کر دیا. اور کوئی مسئلہ؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اعلیٰ حضرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دور میں وہی اعلیٰ تھا, اس دور میں سرکار اعلیٰ حضرت تھے. دیکھیں اعلیٰ حضرت کے ہر شعبے میں آپ نظر ڈالیں, نعتیہ کلام میں اعلیٰ حضرت بحیثیت ثناخواہ, اعلیٰ حضرت بحیثیت عاشق رسول, اعلیٰ حضرت بحیثیت پیر, اعلیٰ حضرت بحیثیت استاد. آپ کو جس شعبے میں دیکھیں گے اعلیٰ حضرت اعلیٰ ہی نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ہیں بڑے پیارے ہیں. دو اشعار کا میں آپ کے سامنے تشریح کروں. فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول مدینے میں داخل ہوئے, اب وہ جس کے پاس جا کے ہاتھ ملاتے وہ روتا, جس سے ہاتھ ملاتے وہ ان کو دیکھتا رونے لگتا. یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ میں جب بھی جس سے ملتا ہوں ہاتھ ملاتے روتا ہے. اب وہ صحابی کہیں سفر سے آئے تھے, سب سے ملتے صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب مدینے میں آتے تو حضور سے پہلے ملاقات کرتے. تو حضور سے ملنے کے لیے جب وہ چلے تھے تو جس سے ہاتھ ملاتے وہ روتا. اب یہ سب سے ملتے جب حضور کے روضے کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پردہ فرما دیا, حضور نے پردہ فرما لے. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ لوگ میں جس سے ملتا ہوں وہ ہاتھ ملاتے ہی رونا شروع کرتا ہے. تو وہ صحابی رسول حضور کے قدموں کی طرف آ کر بیٹھ گئے اور حضور کے تلوے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ حضور اب آپ ہی نہیں رہے تو یہ آنکھیں کس کام کی؟ یہ آنکھیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے تھی, اب آپ ہی اگر نہیں ہے تو یہ آنکھیں کس کام کی؟ اے اللہ یہ میری آنکھیں لے لے مجھ سے. فوراً وہ صحابی نابینا ہو گئے, فوراً نابینا ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت نے اسی حکایت کو اپنے اشعار میں پرویا. فرماتے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا.
تو وہ صحابی رسول حضور کے دامن میں بیٹھ کر کے دعا کرتے. تو صحابی اپنے وقت کے غوث ہیں, پھر قدم رسول کے پاس بیٹھ کر دعا کیے تو آپ کی بینائی چلی گئی. انہوں نے اس بات کو گوارا کیا کہ جب حضور کا رخ زیبا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا تو یہ آنکھ کس کام کی, یہ آنکھیں کس کام کی. ایک صحابی رسول تھے, دن بھر حضور کے ساتھ رہتے اور رات کو حضور کو آنکھ بھر کر دیکھ لیتے, پھر آنکھ بند کر کے دیواروں کا سہارا لے کے گھر جاتے, سو جاتے. پھر صبح اٹھتے تو آنکھ کھولتے نہیں, نیند سے اٹھتے اور پھر اٹھ کر کے دیواروں کا سہارا لیتے لیتے حضور کے روضے کے پاس حجرے کے باہر آ کر بیٹھ جاتے. اب جب حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تو حضور کو آنکھ کھول کر کے دیکھتے, گویا وہ یہ مثال بن گئے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. یہ مثال بن گئے تھے. حضور ہی حضور, بس آقا کریم کی صحبت اور حضور کا ساتھ, یہی صحابہ کرام کا عشق رسول تھا. فرمایا گیا کہ میدان محشر میں لائن لگے گی, لائن لگے گی, جنتی لوگوں کی لائن ہوگی اور گنہگاروں کی لائن لگے گی. جنتیوں کی لائن. اب جنتی تو جنتی ہے, وہ تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. زیادہ رش کہاں ہوگا؟ جہاں زیادہ رش کہاں ہوگا؟ جنتی لائن میں زیادہ رش نہیں ہوگا, وہی جہاں ہوگا جہاں شفاعت ہوتی ہوگی نا. تو اب وہاں پر حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر شفاعت ہونے والی ہے تو وہاں تو جم غفیر لگا ہوگا. اب وہاں تو ایک رش لگا ہوگا. اب جنتی بولیں گے فرشتوں سے کہ بھائی ہم کو جانے دو. فرشتوں بولیں گے تم تو رکو, تم تو جنتی ہو, یہ جو گنہگار ہے ان کا پہلے نمٹنے دو. تم تو جنتی ہو, تم تو ڈائریکٹ جاؤ گے, پہلے یہ ان کو تو نپٹنے دو. تو فرماتے ہیں کہ جب جنتی یہ دیکھیں گے کہ ہم تو جنت پہنچنے والے ہیں لیکن گنہگاروں کی شفاعت ہو رہی ہے, تو وہاں سے جنتی جو نیک ہوں گے وہ گنہگاروں کی لائن میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور گنہگاروں سے کہیں گے کہ لاؤ تھوڑے تمہارے گناہ ہم کو دو تاکہ ہم کو بھی حضور کی شفاعت ملے, ہم کو بھی حضور کی شفاعت ملے. اسی لیے اس پر اعلیٰ حضرت نے قلم چلایا اور فرماتے کیا ہی شوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, کیا ہی شوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ, یعنی نیکوکار جو ہے وہ قرض لیں گے گناہ کے, لاؤ تاکہ حضور کی شفاعت مل جائے. تو قرض لیتی ہے گناہ گاری, تمہاری شفاعت کتنی عظیم شفاعت ہے. تو اعلیٰ حضرت کی یہ دو اشعار بڑے عظیم ہیں, اور ہر اشعار میں آپ کا ادب ہے. یہ نہیں کہ آپ نے حضور کی شان بیان کرنے میں کبھی گستاخی کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرنے میں آپ نے کوئی جرات کی, بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم و تکریم جتنی کرنی چاہیے تھی آپ نے کی ہے, اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. نبی رحمت کی تعظیم کرنے میں کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. جب اللہ کی ہی حد نہیں تو حضور کی حد کہاں سے ہوگی؟ کبھی کبھی کچھ عقل کے اندھے کہہ دیتے ہیں کہ تم لوگ کبھی کبھی حضور کی اتنی تعریف کرتے اللہ سے بھی بڑھا دیتے. ارے دیوانے, اللہ کی جب حد نہیں ہے تو حضور کی کیا حد ہوگی؟ جب اللہ لامحدود ہے تو جب اللہ کی حد نہیں تو حضور کی حد کیا ہوگی؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اپنے وقت کے اعلیٰ تھے, اسی لیے آپ کو اعلیٰ حضرت کا خطاب, اعلیٰ حضرت کا تاج پہنایا گیا, اور آپ کی شان بڑی عظمت والی ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں, ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں. اور مسلک کا مطلب مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو مسلک ابو بکر صدیق ہے, جو مسلک عمر ابن خطاب ہے, جو مسلک عثمان ذوالنورین ہے, جو مسلک مولا علی ہے, جو مسلک امام اعظم ہے, جو مسلک حضور غریب نواز ہے, جو مسلک بندہ نواز ہے, الحمدللہ وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی مسلک پر قائم ہیں. اللہ ہمیں اسی مسلک پر قائم رکھے اور اسی مسلک پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. ماشاء اللہ. اور کوئی سوال؟ ہاں بیٹا. اچھا, نماز کا مکمل طریقہ, اس کے لیے بھی تھوڑا وقت درکار ہے. ابھی صادق رضوی صاحب آتے ہوں گے تو بیچ میں رک جائے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہو نا تو نیت کریں کہ نیت کی رخ میرا طرف کعبہ شریف کے,
رخ میرا طرف کعبے سے، تو اس وقت آپ کی آنکھیں بھی کعبے کی طرف، آپ کا چہرہ بھی کعبے کی طرف، آپ کی ہتھیلی بھی کعبے کی طرف، آپ کی پیروں کی انگلیاں بھی کعبے کی طرف، اس طرح ہو کہ آپ پورا قبلے کی سمت ہو. اور جب تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں تب آپ کی گردن نیچے ہوگی اور سجدے کی جگہ آپ کا نگاہ ہوگی، اور اس وقت جو ہے آپ اس کے بعد قرأت شروع کریں گے. ماشاءاللہ صادق رضوی صاحب بھی آگے ہیں، اور آپ نے جو وقت مسجد میں دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور انشاءاللہ جی بالکل اعلیٰ حضرت شدت پسند تھے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دن. اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد. تو ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت بالکل شدت پسند تھے، لیکن کس پر تھے؟ قرآن کی آیت مبارکہ کے مطابق اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کافروں پر شدت کرو اور اپنوں پر رحم کرو. تو اعلیٰ حضرت کا مسلک یہی ہے کہ ہم دشمن احمد پہ شدت کریں، ملحدوں کی کیا مروت کریں، اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کی دن یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا کریں، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہے بیڑا پار. اصحاب رسول ہے نا، اعلیٰ حضرت کی کلام میں وہ شعر ہے ماشاءاللہ. تو یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں ہے، یا رسول اللہ کہنا صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے، یا رسول اللہ کہنا اولیاء کرام کا طریقہ کار ہے، اور یا رسول اللہ کی تاکید خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے کی ہے کہ یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کیا جائے. اور بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ حضور کو ان القابات سے یاد کیا کیجیے. درود شریف بھی پڑھیں تو محمد لفظ آنے والے درود شریف سے پرہیز کریں. ہمیشہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یہ القابات سے آقا کریم کو یاد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.